ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے دستاویز نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے جو ہندوستان کی تقسیم کے بعد، تقسیم کے واقعات اور تقسیم کے بعد کے واقعات اور جن رویوں کو قلم بند کیا ہے، ان رویوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت اہم دستاویز ہے ان کا یہ ناول، یعنی یہ صرف ایک آرٹ کا نمونہ نہیں ہے، یہ بہت سے معاشرتی رویوں کو سمجھنے میں جو ہمارے، اور جس طرح وہ رویے پنپے، جس طرح ان رویوں کی نشو و نما کی گئی مختلف طریقوں سے، ان رویوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم ناول ہے۔ لونیلیا یاد آتے ہیں کہ گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں، جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پر مسلط ہیں اس زمانے میں۔ تو نہ پاکستان کے حالات بدلے ہیں اور نہ ہی مسائل بدلے ہیں، اور نہ ہی وہ حالات بدلے ہیں جو ان مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ کہ فرانس فانو نے کہا تھا کہ نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد جو طاقت تھی ریاست کی، وہ طاقت ریاستی اداروں کو منتقل ہوئی، نہ کہ سیاستدانوں کو یا عوامی نمائندوں کو۔ آزادی سے پہلے جس طرح جو ایک نظام تھا جس میں سیاسی عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جاری تھا، وہی سلسلہ آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ پاکستان کے حکمران طبقے کو دیکھیں تو اس میں سے ایک بہت بڑی اکثریت اس گروہ کی ہے جو انگریز کا وفادار تھا اور اس وفاداری کے اس وقت سمراج سمیٹ رہا تھا۔ لیکن آج بھی جو اگین میں دوبارہ فرانس فانو صاحب کا حوالہ دوں، فرانس فانو نے کہا تھا کہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے کہ بلیک اسکن وائٹ ماسکس، یعنی جنہیں ہم کالے انگریز کہیں، یا وہ لوگ جو انگریزوں کے بعد، جو ہم میں سے ہی تھے لیکن انگریز کے بعد وہ ہمارے حکمران بن گئے، وہ طبقات آج ان لوگوں کے نمک حلال ہیں اور نمک خوار ہیں، اور ان سے وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں اور ان کے سمراج سمیٹ رہے ہیں۔